اس شخص بے شک کی کیا نصیحت ہے جس نے چھوٹی عمر سے ہی گناہ کیے ہوں اور وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے جدوجہد نہ کی ہو، تو اور توبہ کر چکے ہیں، اب مکمل طور پر وہاں کے طریقے بدل چکے ہیں، عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے کیسے بچیں؟ چھوٹے سے ہو یا بڑے پر اگر کسی نے گناہ کیا ہے، کفر بھی کیا ہے زندگی بھر، یہی مکہ کے کفار پیارے رسول کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، لیکن جب مسلمان لائے تو پیارے رسول نے فرمایا الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام جو ہے اس سے پہلے کے تمام، مسلمان ہونا اس سے پہلے کے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح التوبۃ تجب ما قبلہ، اگر کوئی مسلمان ہوش حواس کے ساتھ توبہ کر رہا ہے، اگر غرغرہ کی حالت میں نہیں کہ موت سامنے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ کتاب التذکرہ وغیرہ میں قرطبی نے کہا ہے کہ گویا انسان اس حالت میں جب موت قریب ہوتی ہے تو گویا دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر آخرت نظر آتی، ادھر دنیا نظر آتی ہے۔ اب وہاں ایمان بالغیب نہیں رہا، آخرت دیکھ کر کے توبہ کرے گا، وہ توبہ قبول ہے، اسی کو حالت غرغرہ کہتے ہیں۔ اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے نجات دی اور فرعون کو بیچ دریا میں جب ڈوبایا اللہ تعالی نے اور ڈوبنے لگا وہ، تو کہتا ہے کہ جس طرح بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لائے اس رب پر میں ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انا وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نے تو بہت نافرمانی کی، اب توبہ کر رہے ہو تو اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر وہ 60 سال کی عمر میں 65 سال میں جی رہا ہے، 60 سال کی عمر میں توبہ کر لیا، مرنے سے 2-4-10 دن پہلے بھی توبہ کر لیا، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، شرط ہے کہ حق العباد اس کے ذمے نہ ہو، مسلمان ہے حق العباد اس کے ذمے نہ ہو۔ پیارے رسول غزوہ احد میں ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا نہ کہیں، آئے احترامی لفظ ہے، آئے کافر تھے، وہ دنیا جانتی تھی کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن آ کر کے پیارے رسول کے پاس کہتے ہیں کہ میں اگر ان سے جنگ کروں اور جنگ کر کے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ جنت دے گا؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ انشاءاللہ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا کر کے جنگ میں داخل ہوا، اور پھر بڑی تیزی سے لوگوں کو کاٹتے اور قتل کرتے، کتنے لوگوں کو گراتے ہوئے اندر کود گیا، لوگوں نے اس کو نیزوں سے چھلنی کر دیا، پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوا، وَلَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرنے کا موقع اس کو نہیں ملا، ہاں اگر موقع ملا اور نہیں کیا تب پکڑا جائے گا۔ تو گویا توبہ جو ہے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، آدمی کو نہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین، کیا آیت کریمہ ہے، اے عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جس نے اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صدق دل سے اگر توبہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ عذاب قبر کر رہے ہیں۔ اس شخص کے لیے کیا نصیحت، اس سے چھوٹی عمر سے گناہ کیا ہے، توبہ کر لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر حق العباد اس کے ذمہ ہے تو اس سے بھی سبکدوش ہو لے، جا کر کے ان سے معافی مانگ لے، یا یہ کہ ان کا اگر پیسہ کھایا ہے وہ یا اور کوئی حق ایسا لیا ہے، غیبت کی ہے، کسی ان کی بال بچوں پر غلط نظر ڈالی ہے یا غلط تہمت دی ہے، سب کو معافی مانگ کر کے انشاءاللہ حلال کر لے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو آج پہ درہم اور دینار ہیں اس کو دے کر کے اپنے کو پاک کر لے، ان سے معافی مانگ لے اور ان کو دے کر کے آزاد ہو جائے، من قبل ان یاتی یوم، قیامت کے دن پیسے اور درہم نہیں ہوں گے، صرف نیکیوں ہی سے سودا ہوگا، نیکیاں اس کی چھین کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اس کے گناہ اس پر، مظلوم کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔